زندہ رہے زندہ رہے زندہ رہے اے عزادار حسینی یہ چلن زندہ رہے دار حسینی یہ چلن زندہ رہے ہاذا خانے سجانے کی لگن زندہ رہے اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ورحمۃ اللہ علی محبیہم ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من لیلۃ ہذہ الی یوم الدین وبعد الدین اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی کلامہ الحکیم وقولہ الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين صلوات بر محمد وعلى جب مومن کو قبر میں لٹایا جاتا ہے تو اس کی قبر پہ ایسے نور روشن ہو جاتے ہیں، یہ چراغ لائٹ نور مختلف بلب سمجھ لیں آپ، تو اسے شعور دیا جاتا ہے یہ جو پہلا بلب ہے یہ تیری نماز ہے جو تو نے زندگی بھر پڑھی ہے، اللہ نے اس کو نور کی شکل دی ہے، یہ روزہ ہے، یہ تیرا کار خیر ہے، یہ تیری خیرات ہے، یہ تیری زکوٰۃ ہے، یہ تیرا حج ہے، تو اس کے درمیان میں ایک بڑا نور ہوتا ہے، یہ سارے نور اس کی طرف متوجہ ہو کر کہتے ہیں بھائی تو کون ہے؟ وہ کہتا ہے اگر میں نہ ہوتا تو تم بھی نہ ہوتے۔ حیدری اگر میں نہ ہوتا تو پوچھا بھائی بتا تو صحیح، کہا میں ولایت اہل بیت کا نور ہوں۔ تو اتنی بڑا اللہ نے ہمیں نعمت عطا کی۔ اہل بیت علیہ السلام کی محبت میں سب سے قیمتی در جو ہمیں نصیب ہوا وہ ہے محبت حسین علیہ السلام۔ امام حسین علیہ السلام کی محبت وہ مرکزی نقطہ ہے کہ بلا اگر امام حسین کی محبت نہ ہو تو حضور علیہ السلام کی محبت کام نہیں آئے گی۔ آ سکتی ایک بتا بولا ہے اگر حسین سے محبت نہ ہو تو رسول کی محبت بھی کام نہیں آئے گی، رسول اسے بالکل محبت نہیں کرتے جس کو حسین سے محبت نہیں۔ اگر حسین سے محبت نہیں مولا علی کی محبت کام نہیں آئے گی،
جناب زہرا کی محبت کام نہیں آئے گی، امام حسن کی محبت کام نہیں، کوئی امام یا رسول محبت کر ہی نہیں سکتا اگر دل میں محبت حسین نہیں۔ محبت حسین، امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں جب اللہ کسی انسان کی بھلائی کا ارادہ رکھتا ہے، جب اللہ کسی انسان کی خیر کا ارادہ رکھتا ہے کہ دنیا میں بھی اس کا بھلا ہو جائے، آخرت میں بھی اس کا بھلا ہو جائے، یہ بندہ نجات پا جائے، کامیاب ہو جائے، اللہ جس کو کامیاب کرنا چاہتا ہے تو اس کے دل میں محبت حسین کو رکھ دیتا ہے۔ شاباش، لبیک یا حسین۔ سب مل کے آج کا دن بڑا ہے، میں دونوں ہاتھ بلند کر کے ہاتھ کھولیں، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، جیو مولانا آپ کو سلامت رکھے، مولا ان زمانوں کو سلامت رکھے جو مولا حسین کا نام لے کر خوش ہوتے دیکھے۔ امام حسین علیہ السلام کی محبت میں سمجھا رہا ہوں، وہ مرکزی نقطہ ہے۔ اگر یہ محبت حسین ہوگی، رسول خدا کی محبت کام آئے گی، اہل بیت کی محبت کام آئے گی۔ اب میں حدیث پڑھنے لگا ہوں، پیغمبر اسلام کا فرمان ہے، اہل سنت کی کتب سے پڑھ رہا ہوں، فرماتے ہیں من احبنی فقط احب الحسین، جو مجھ سے محبت کرتا ہے اس سے چاہیے پہلے حسین سے محبت کرے، اسے چاہیے پہلے حسین سے محبت کرے۔ مولا آپ کو سلام، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ رسول فرما رہے ہیں من احبنی، جو مجھ سے محبت کرنا چاہتا ہے، جو مجھ محمد کا کلمہ پڑھنا چاہتا ہے، جو محمد رسول اللہ کہنا چاہتا ہے، میں محمد کہہ رہا ہوں پہلے حسین سے محبت کرے۔ آگے فرماتے ہیں اللہ امرانی، مجھے میرے اللہ نے امر دیا ہے کہ میں لوگوں کو بتاؤں کہ حسین سے محبت کرو۔ اگر حسین سے محبت نہیں ہوگی نہ اللہ کی محبت کام آئے گی، نہ محمد کی محبت کام آئے گی۔ تو امام حسین علیہ السلام کی محبت از روئے قرآن اور از روئے فرمان مصطفیٰ واجب ہے، جا واجب ہے۔ اگر ان کی محبت نہیں، یہ میں قرآن کا سہارا لے کر بھی میں اب سمجھا سکتا ہوں، یہ واجب ہے، نماز سے بھی زیادہ واجب ہے، شاباش، روزے سے بھی زیادہ واجب ہے۔ اس لیے کہ نماز یہ بچہ بالغ ہوگا تو واجب ہوگی، لیکن یہ وہ ہیں کہ بچے پہ بھی ان کی محبت واجب ہے، یہ معصوم نے فرمایا۔ توجہ ہے آپ لوگوں کی۔ امام حسین علیہ السلام آج میرا موضوع ہے اور ٹائم بھی بڑا مختصر دیا کہ بچپن ہی سے یعنی امام حسین دنیا پر آئے تو حضور نے کوشش کی ہے لوگوں کو حسین کا تعارف کرائیں، ہر منزل پہ، ہر مقام پہ، ہر عمل میں امام حسین علیہ السلام کا مقام بتایا۔ ابھی دنیا پر آئے تھے تو حضور کو پتہ چلا، بتایا کہ آپ کا نواسہ دنیا پہ آیا ہے، تو کہا لاؤ میرا بیٹا مجھے دو۔ ایک بی بی کہتی ہے یا رسول اللہ ہم نے ابھی اسے غسل نہیں دیا، ابھی غسل نہیں دیا، بس اتنا کہنا تھا۔ حضور نے اس بی بی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی اور غضبناک ہو کر کہتے ہیں ارے تو اسے پاک کرے گی جسے اللہ نے پاک کر کے بھیجا ہے۔ یعنی بچپن سے ہی بتا دیا، پھر اپنی زبان امام حسین کے منہ میں دیتے۔ یہ تاریخ ہے 40 دن تک، یہ آپ شاید کچھ لوگوں کو آج پتا چلے، 40 دن تک بھائی یا فون سنو یا آواز پہ کنٹرول کرو، یہ کیا مصیبت میرے گلے پڑ گئی۔ صلوات پر محمد و اہل بیت محمد۔ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے،
کہ میں نے خود اپنا ساؤنڈ سسٹم کا انتظام کرنا تھا، بڑی غلطی ہو گئی ہے ان لوگوں نے. توجہ میری طرف رکھیں. 20 دفعہ کہا ہے کہ ساؤنڈ سسٹم صحیح کریں. امام حسین علیہ السلام حضور نے فرمایا کیا تو اسے پاک کرے گی جسے اللہ نے پاک کر کے بھیجا؟ بچپن ہی تھے، حتیٰ کہ اپنی زبان چساتے تھے، یعنی پہلی پھٹی. ہمارے ہاں بچہ پیدا ہوتا ہے نا، ہم اسے گھٹی دیتے ہیں، کوئی دادا، کوئی نانا، کوئی چاچا، کوئی ماما. تو جو امام حسین کو گھٹی دی گئی ہے وہ لعاب دہن رسالت ہے. وہ لعاب دہن رسالت یعنی زبان رسالت چوس چوس کر امام حسین کے لیے 40 دن تک حضور نے منع کیا تھا اس سے کوئی غذا نہ دی جائے. 40 دن تک، حتیٰ کہ 40 دن تک صرف پیغمبر آتے امام حسین کو اپنی زبان چساتے. ارے 40 دن کا، اور زبان چسا کر کہتے حسین منی وانا من الحسین. ہر لمحے قدم بقدم پیغمبر زمانے کو امام حسین کا تعارف کرا رہے ہیں. تھوڑے سے بڑے ہوئے حضور علیہ السلام، جس کو عبداللہ ابن عباس روایت کرتے ہیں، میں آیا حضور کی زیارت کے لیے. حضور کی گود میں 2 بچے تھے، ایک جناب ایک جناب ابراہیم، حضور علیہ السلام کا حقیقی بیٹا. بہت سارے لوگ شاید روایت نہیں سنی ہوگی. حضور علیہ السلام کا اپنا حقیقی بیٹا ابراہیم ابن پیغمبر اسلام جو ماریہ قبطیہ سے تھے. ایک طرف وہ تشریف فرما ہے، ایک طرف امام حسین ہے. 2 شہزادے رسول کے، ایک حقیقی بیٹا، ایک بیٹی کا بیٹا. حضور کبھی اس کا بوسہ لیتے ہیں، کبھی اس کا بوسہ لیتے ہیں، کبھی ادھر پیار کرتے ہیں، کبھی ادھر پیار کرتے ہیں. اللہ نے دیکھا ہے کہ حسین کا پیار تقسیم ہو رہا ہے. حسین کا پیار تقسیم ہو رہا ہے. جبرائیل سے کہا جاؤ، جا کر میرے حبیب سے کہو ان 2 بچوں میں سے ایک تو لے لے، ایک مجھے دے دے. یار یہی تو فضائل ہے. زمانے کو بتایا کہ حسین کا مقام کیا. جبرائیل کو کہا کہ میرے رب جلیل کی بارگاہ میں عرض کرنا اگر لینا چاہتا ہے تو ابراہیم کو لے لے، حسین میرے پاس رہنے دے. حسین میں نہیں دینا چاہتا. اس کے 3 دن بعد جبرائیل آئے اور پیغمبر کو یہ میسج دیا. پیغمبر نے 3 دن بعد ابراہیم کا انتقال ہو جاتا. پھر اس کے حصے کی محبت بھی امام حسین سے ہونے لگ گئی. امام حسین علیہ السلام جب آتے پیغمبر پڑھتے اور حسین کو اٹھا کے کہتے زمانے والوں یہ حسین جو ہے یہ وہ ہے جس پر میں نے اپنا بیٹا قربان کر دیا. یہ چھوٹی بات نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے. اور اکثر بتایا کرتے تھے کہ میں نے اس لیے قربان کیا کہ میں ابراہیم سے پیار کرتا تھا تو یہ حسین کا پیار تقسیم ہو جاتا. 2 بچے ہوں پیار تقسیم ہو جاتا ہے، وقت تقسیم ہو جاتا ہے، ہر چیز تقسیم ہو جاتی ہے. ایک بچہ ہو اسی سے محبت ہوتی ہے. یار بولو حسین کے نام کے لیے. اب پیغمبر کا سارا وقت حسین کے لیے. لمحہ لمحہ زمانے کو مقام حسین بتا رہے. یہاں تک کہ یہ ہمارے ایک بہت بڑے صحابی رسول ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے دیکھا ایک دن حضور علیہ السلام تشریف فرمائے، حسن اور حسین مولا کے ساتھ یعنی مولا کے سینے پر کھیل رہے. انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کو یہ بچے بہت پیارے ہیں. تو کہا آپ ان سے بہت محبت کرتے. کہا کیف لا حب، میں ان سے کیسے محبت نہ کروں.
وہ عضو من اعضائی، یہ میرے اعضاء میں سے میرے عضو ہیں۔ دوسری جگہ فرمایا ہازان ریحانتایا، یہ میری خوشبو ہے۔ کیا ہے؟ خوشبو۔ ارے کس کی خوشبو؟ رسول کے، رسول خدا کی خوشبو۔ حضور نے فرمایا تمہاری دنیا میں سے مجھے چند چیزیں بہت پسند ہیں، وہ ایک پیغمبر کا فرمان ہے، اس میں ایک خوشبو بھی ہے۔ مسلمانوں کے ہاں ایک خوشبو بھی ہے، یہی وجہ ہے مکے مدینے چلے جائے سارے بازار خوشبو سے بھرے پڑے ہیں، سارے بازار۔ تو یہ جسم والی خوشبو تو یاد رہ گئی، یہ جو فرما رہے ہیں یہ میری خوشبو ہے، حسن حسین میری روحانی خوشبو ہے، تو زمانے کو یہ بھی یاد رکھنا چاہیے۔ بہرحال امام حسین علیہ السلام کا تعارف لمحہ بہ لمحہ کرا رہے۔ ایک دفعہ حضور علیہ السلام مسجد میں نماز پڑھا رہے، جس کو حضرت انس بن مالک روایت کرتے ہیں کان رسول اللہ یسجد، رسول خدا سجدے میں تھے، فجال حسین، امام حسین تشریف لائے، فیرکب، تو پیغمبر پہ سوار ہو گئے۔ توجہ، اس سے بہت بڑا ایک نتیجہ دینا، یہ نمازی کون ہے، سجدے میں کون ہے، جس کے لیے قرآن کہتا ہے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، میرا حبیب عبادت کم کر، عبادت تھوڑی کر، تیرے پاؤں پہ فرماتا ہے تیری تھکان برداشت نہیں ہوتی، عبادت کم کر۔ آج یہی نمازی ہے، سر سجدے میں ہے، اللہ سے رابطہ کر کے کہا پروردگار کل تک تو کہا تھا عبادت کم کر، آج کیا حکم ہے؟ آواز آئی آج سجدہ لمبا کر۔ پیغمبر نے 70 مرتبہ کہا سبحان ربی الاعلی وبحمدہ، 70 مرتبہ حسین پشت پر سوار رہے اور مولا تسبیح بڑھاتے چلے گئے، تسبیح بڑھاتے چلے گئے، تسبیح۔ میں یہاں مسلمانوں سے اکثر مغلظ سوال کیا کرتا ہوں، اور روایت بھی ہے کہ جب پیغمبر نے سجدہ کر دیا تو پیچھے کچھ لوگوں نے دیکھا، بھائی پتہ تو کریں حضور کو کیا مسئلہ ہو گیا، میں یہاں نماز پڑھاؤں لمبی کر دوں تو کہنا خیر تو ہے، قبلہ صاحب کا لمبا ہی ہو گیا، کیا ہو رہا ہے؟ تو حضور کو ایک دفعہ، 2 دفعہ، 3 دفعہ، آخر ایک نے سر اٹھایا کہ میں دیکھوں تو صحیح، کیا شاباش شاباش پہنچ گئے آپ، ڈارے مولا آپ کو سلام، سر اٹھایا، تو جب اس نے سر اٹھایا تو اب پشت پر تھا حسین، اب دیکھا حسین کو دیکھ کر پھر سجدے میں چلا گیا، اب تصور میں حسین ہے، سجدہ اللہ کو ہو رہا ہے۔ دوسرے نے دیکھا، تیسرے نے دیکھا، کئی لوگوں نے یہ منظر دیکھا، ادھر دیکھے حسین پھر سجدے میں۔ چلو ہو سکتا ہے کوئی کہ مولوی ایسا ہی فضائل پڑھتا رہتا ہے، یہ امام حسین ہے، نہیں میرے بھائی، چلو نمازیوں کو چھوڑو، یہ جو بڑا نمازی ہے سید المرسلین، کیا رسول کے ذہن میں تصور حسین آیا کہ نہیں؟ زمانے والوں اس کو پڑھے پڑھے، حتیٰ کہ تبری والے نے بھی قبلہ لکھا کہ حسین نے کے لیے پیغمبر نے سجدہ لمبا کیا۔ میرا سوال یہ ہے کیا پیغمبر کے سجدے میں پیغمبر جب اللہ کی عبادت کر رہے تھے تو یہ حکم کیا اللہ کے علاوہ کسی کا خیال نہ آئے؟ ہم سے تو یہ نماز پڑھی نہیں جاتی، اللہ صاحب معاف رکھنا، مجمع پڑھ سکتا ہے، مولوی سے نہیں پڑھی جاتی کہ کسی کا خیال نہ آئے۔ توجہ کی، لیکن وہ رسول اللہ
اس سے بڑا کوئی نمازی نہیں. کیا پیغمبر کے خیال میں تصور حسین تھا کہ نہیں؟ بولے. اگر کوئی کہتا ہے نہیں تھا تو سجدہ کیوں لمبا ہوا؟ سجدے کا لمبا کرنا اس بات کی دلیل تھی کہ پیغمبر کے خیال میں حسین تھا، تصور میں حسین تھا. تو اللہ کی تسبیح بھی چلتی رہی، ان کی محبت بھی چلتی رہی، امام نماز رہی، ان کی محبت رہی. اوئے ہوئے 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 دونوں ہاتھ بلند کر کے توجہ کیے. پیغمبر نے اپنے عمل سے بتا دیا. ان کے ذہن میں تصور حسین آیا کہ نہیں؟ بالکل آیا، بالکل آیا. اگر نہیں آیا ہوتا تو پیغمبر اتنا سجدہ لمبا کیوں کرتے؟ حتیٰ کہ قادری صاحب اپنی ایک کتاب میں لکھتے ہیں مہاراج البحرین میں کہ لوگوں نے پوچھا اطلتا سجود یا رسول اللہ، آپ نے سجدہ لمبا کیا یعنی طول دیا؟ کہا کہ ہاں میں نے سجدے کو لمبا کیا ہے حسین کے لیے. یہ نہیں کہا انہوں نے، میں نے جو کہ حسین سوار تھا اس لیے میں نے اسے اتارا نہیں ہے. تو سامعین پیغمبر کا عمل سمجھے. پیغمبر کا عمل یہ ہے کہ ان کی محبت بھی رہے، اللہ کی عبادت بھی رہے. نہ عبادت کو فرق پڑتا ہے نہ ان کی محبت کو فرق پڑتا. بلکہ میرا تو عقیدہ ہے ہمارا سجدہ ہی انہی کی وجہ سے قبول ہوتا ہے. ان کا خیال آئے، ان کی محبت کے جتنا بھی خیال آئے، کوئی فرق نہیں ہے جب محمد کی نماز پہ فرق نہیں ہے. آج تک کسی مفتی نے فتویٰ دیا، اور ایک دفعہ کا واقعہ نہیں، متعدد بار 4 5 6 راوی تو میں بتا سکتا ہوں جنہوں نے یہ واقعہ بتایا کہ مختلف ٹائم میں پیغمبر نماز بھی ہوتے تھے، شہزادے آ جاتے تھے اور سوار ہو جاتے تھے. حضور نماز بھی پڑھتے تھے، نہ اس نماز کی قضا کی ہے، نہ لوگوں کو کہا کہ میری نماز ٹوٹ گئی ہے. اس لیے کسی مفتی نے آج تک فتویٰ نہیں دیا کہ پیغمبر کی نماز باطل ہے. تو میری آواز جہاں تک جا رہی ہے، اگر تصور حسین سے، اگر خیال حسین سے، اگر محبت حسین سے پیغمبر کی نماز باطل نہیں تو ان کی محبت سے ہماری نماز پہ بھی فرق نہیں پڑتا. حضور نے ان کے لیے، حسین کے لیے سجدے کو لمبا کر کے زمانے کو بتایا یہی حسین ہوگا جو میرے سجدوں کو بچائے گا، میری عبادت کو بچائے گا. ایک اور مرحلے پہ حسین کا مقام بتایا. میں لمحہ و لمحہ بتا رہا ہوں کہ ہر لمحے پیدائش سے لے کر حضور نے اپنی زندگی کے آخری سانس تک زمانے کو حسین کا تعارف کرایا اللہ کے حکم سے. ایک دفعہ خطاب کر رہے، یہ بھی روایت طبری نے کی ہے کہ کان رسول اللہ یخطبنا، راوی کہتا ہے حضور ہم سے خطاب فرما رہے تھے، خطاب کر رہے تھے تو وہ دروازہ کھلا جسے اللہ نے کھلا رکھنے کو حکم دیا تھا. باقی تو بند کرا دیے. علی اور فاطمہ کا دروازہ کھلا. امام فیضی امام حسین آئے، وہ یاسر لڑکھڑائے، ان کی ابا میں پاؤں الجھا، مولا حسین گرے. میں یہاں کہا کرتا ہوں امامت گری نہیں کرتے، اس میں کوئی مسئلہ تھی، کچھ سمجھانا تھا. ادھر امام حسین گرے. اب تاریخ یہ کہتی ہے نازل من المنبر، حضور نے منبر چھوڑ دیا، منبر سے اتر آئے، جو خطاب کر رہے تھے اسے وہیں چھوڑ دیا. اب وہاں آئے جہاں مولا حسین تھا، مولا علی بھی تھے، صحابہ کرام بھی تھے، اور بھی بہت سارے دوست بیٹھے تھے. کسی سے نہیں کہا کہ حسین کو اٹھا لو، خود اترے. جب حسین کو اٹھایا، دیکھیں جیسے ممبر سے اترے مجمع بھی دیکھ رہا ہے، نظریں بھی وہی ہیں جہاں امام حسین کو اٹھایا اور زمانے کو ایک میسج دیا. کیونکہ کچھ سوال دلوں میں ہوتے ہیں، کچھ سوال چہرے آنکھوں میں ہوتے ہیں. اب پیغمبر وہ پیغمبر ہی نہیں جو دلوں کا راز نہ جانتا ہو.
پیغمبر نے کہا اے لوگو میں نے حسین کو بیٹا سمجھ کے نہیں اٹھایا، میں نے حسین کو بیٹی کا بیٹا سمجھ کے نہیں اٹھایا، میں نے حسین کو دین سمجھ کر اٹھایا۔ کل شاباش شاباش، میں نے حسین کو دین سمجھ کر اٹھایا، کل میرا دین گرے گا، یہی حسین اٹھانے والا ہوگا۔ امام حسین کو لائے، واپس پھر خطاب شروع کر دیا، لیکن جو خطبہ پہلے دے رہے تھے اسے وہیں چھوڑا۔ اب تمام تاریخیں کہتی ہے اب امام حسین علیہ السلام کو حملہ ووضع بین یدیہ، یہ روایت کے لفظ ہیں، اپنے سامنے یہاں بٹھا کے اور اب ذکر حسین شروع کر دیا، یعنی وہ خطبہ پہلے وہیں چھوڑ دیا، اب ذکر حسین کر کے زمانے کو بتایا، زمانے والوں ذکر حسین کرنا میری سنت ہے، بدعت نہیں ہے۔ ذکر حسین میری سنت ہے، بدعت نہیں ہے۔ جاؤ جا کے دیکھو، طبری نے بھی لکھا ہے اور بھی بڑے بڑے مورخین نے لکھا ہے، ڈاکٹر طاہر القادری نے بھی اپنی کتابیں مارج البحرین میں لکھا ہے کہ حضور نے یہاں بٹھا کر ذکر حسین کیا۔ وہ کیا ذکر تھا؟ توجہ، کہا ایھا الناس، لوگو ھذا الحسین، یہ حسین ہے، فعرفوہ، اس کی معرفت کرو، اس کی معرفت میری معرفت ہے، اس کی معرفت کرو، وعزروہ، اس کی عزت کرنا، وانصروہ، اس کی مدد کرنا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں ایھا الناس ھذا الحسین، یہ جو حسین ہے، جدہ فی الجنہ، اس کا نانا جنتی ہے، اس کا دادا جنتی ہے، جدہ فی الجنہ، اس کی نانی جنتی ہے، اس کی دادی جنتی ہے، ابو فی الجنہ، اس کا باپ جنتی ہے، امہ فی الجنہ، اس کی ماں جنتی ہے، اخوہ فی الجنہ، اس کا بھائی جنتی ہے، محبو فی الجنہ، اس کا چاہنے والا جنتی، وہ محبو محبین فی الجنہ، اس کے چاہنے والے کا چاہنے والا بھی جنتی ہے۔ چاہنے والا بھی جانتی ہے۔ اللہ اکبر، کتنا بڑا مقام بتایا۔ جنت اگر لینی ہے اس حسین سے محبت کرنا ہے۔ میں تو کہا کرتا ہوں جنت نام حسین کا ہے۔ قبلہ آپ نے توجہ نہیں کیا، کوئی جنت نہیں جا سکے گا محبت حسین کے بغیر۔ جنت کے یہی مالک ہیں، اور میں اکثر کہا کرتا ہوں اللہ خالق جنت ہے، محمد مصطفیٰ مالک جنت ہے، فاطمہ خاتون جنت ہے، مولا علی تقسیم النار والجنت ہے، اور اعلی حسن والحسین سید شباب اہل الجنت۔ اس لیے جنت کے بغیر مل ہی نہیں سکتی۔ یہاں پہ ایک بڑا پیارا واقعہ لکھا ہے طبری والے نے، وہ لکھتے ہیں ایک دفعہ جنت اور جہنم نے فخر کیا۔ جنت اور جہنم نے بولے نا فخر کیا۔ جنت کہتی ہے جہنم سے انا خیر منک، میں تم سے بہتر ہوں۔ جہنم کہتی ہے جنت سے میں تم سے افضل ہوں، میں تم سے بہتر ہوں۔ جنت نے کہا ہے جہنم تو جہنم ہو کے مجھ سے کیسے بہتر ہو گئے؟ نہیں یار فضائل پڑھ رہا ہوں میں، فضائل ٹھیک ہے، آج مصائب رونے کا دن ہے، لیکن یہ مولا کا فضائل سمجھ آئے گا تو رونا آئے گا نا۔ رونا ہوتا ہی اسی پر ہے جس کی فضیلت زیادہ ہو، ٹھیک ہے نا۔ کہا کہ جنت نے کہا جہنم سے تو کیسے افضل؟ یہ اس کو تمام اہل سنت نے لکھا اور انہیں کی کتاب کی روایت ہے، مارج البحرین ڈاکٹر طاہر القادری کی کتاب میرے آفس میں ہے، اس میں بھی یہ لکھا ہے۔ انہوں نے فخر کیا، ایک کہتی ہے میں افضل، ایک کہتی ہے میں افضل۔ جنت سے کہتے تو کیسے افضل؟
اللہ اکبر. جہنم کہتی ہے وہ جنت سے میں اس لیے افضل ہوں کہ مجھ میں دشمن علی آئے گا اور جب وہ آئے گا تو میں اسے جلاؤں گی. جملہ نہیں لیا آپ لوگوں نے یار. دشمن کو جلانے کا مزہ ہی الگ ہے. یہ تم الگ سے پوچھو. کہا جب دشمن علی آئے گا نا, مجھ میں فرعون آئے گا, مجھ میں دشمن خدا آئے گا, مجھ میں فلاں دشمن آئے گا, مجھ میں دشمن علی آئے گا, مجھ میں دشمن زہرا آئے گا, مجھ میں دشمن حسنین آئے گا, دشمن رسول آئے گا. جب میں اسے جلاؤں گی میرا بڑا مقام ہوگا. یہ لکھتے ہیں ڈاکٹر صاحب کہ جہنم نے اتنے اپنے قصیدے پڑھے, جنت خاموش ہو گئی. جب جنت خاموش ہوئی تو اللہ نے کہا جنت تو کہہ دے مجھ میں حسین آئے گا. شاباش. تو کہہ دے مجھ میں حسین آئے گا. اس لیے جہاں حسین ہوگا اسی جگہ کا نام جنت ہے. جہاں حسین کا دادا ہو اسی جگہ کا نام جنت ہے. جہاں حسین کا نانا ہے اسی جگہ کا نام جنت ہے. جہاں حسین کا بابا اسی کا نام جنت ہے. جہاں حسین کا بھائی اسی کا نام جنت ہے. جہاں حسین کا بیٹا اسی کا نام جنت ہے. اس لیے پیغمبر نے فرمایا یہ مجلس حسین جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے. یہاں ذکر ابو طالب بھی ہے, ذکر رسول بھی ہے, ذکر علی بھی ہے, ذکر حسن بھی ہے, ذکر حسین بھی ہے, ذکر آل حسین بھی ہے. اس لیے جنت بن جاتی ہے مجلس حسین. امام حسین علیہ السلام کا مقام پیغمبر اسلام لمحہ بہ لمحہ لوگوں کو بتا رہے ہیں. اسی جگہ خطاب کرتے ہوئے بس اب میری تقریر چند باتیں میسج دینا. یہاں پہ پہنچے کہتے ہیں ایھا الناس حسین منی وانا من الحسین. یہ پہلی دفعہ جب وہ حسین آئے اور گرے اور اٹھا کے پہلی دفعہ زمانے کے سامنے اعلانیہ کہا کہ حسین مجھ سے ہے, میں حسین سے ہوں. پہلا جملہ تو واضح ہے کہ ہر جو نواسہ ہوتا ہے وہ نانے سے ہوتا ہے. حسین میں نہیں, حسین مجھ سے. نواسہ کس سے ہوتا ہے؟ نانا سے. یہ جو فرما رہے ہیں انامنا حسین, میں حسین سے ہوں, میں محمد حسین سے ہوں. اس کو سمجھنا, اس میں بڑا بڑا کلام لکھا گیا, بڑے بڑے علماء نے اس میں بحث کی ہیں. میں ایک جملے میں سمجھاؤں. ایک ہوتا ہے وجود, ایک ہے وجود کی بقا. توجہ ہے, یہ حسینیہ, یہ امام بارگاہ, اس کو بنانے والوں نے بنایا, اسے ایک وجود ملے گیا. یہ اب قیامت تک رہے گا, جب تک رہے گا. یہ ہے اس کی بقا. حسین و منی یہ ہے وجود, کیونکہ حسین رسول سے. انا من الحسین یہ بقا ہے کہ میں آج باقی ہوں تو حسین کی وجہ سے. محمد کہہ رہے ہیں انا من الحسین. دیکھو جب سید الانبیاء نبیوں کو سردار کہہ رہا ہے انا من الحسین, تو آدم بھی کہہ رہا ہے انا من الحسین, نوح بھی کہہ رہا ہے انا من الحسین, ابراہیم بھی کہہ رہا ہے انا من الحسین, موسیٰ بھی کہہ رہا ہے انا من الحسین. ہر نبی کہتا ہے انا من الحسین. نماز کہتی ہے انا من الحسین, روزہ کہتا ہے انا من الحسین, اذان کہتی ہے انا من الحسین, نکاح کہتا ہے انا من الحسین. اگر حسین نہ ہوتے, اگر حسین نہ ہوتے تو یہ نکاح والی سنت باقی نہ رہتی. اس لیے اگر گھر جاؤ اس بات کا احساس ہو جائے یہ میری ماں ہے, یہ میری بہن ہے, یہ میری بیوی ہے, تو حسین کو سلام کرنا. یہ حسین نے بچائی ہے شریعت, یہ پردہ حسین نے بچایا ہے, یہ عزت حسین نے بچائی ہے. میرے بھائی ایک جملہ میں آج ضرور کہنا ہے, مجھے پورے عشرے میں ٹائم نہیں ملا, کہ امام حسین علیہ السلام کے لیے پیغمبر نے فرمایا حسین و منی انا من الحسین. 3 شعبان سے لے کر 10 محرم تک ہے حسین و منی, اور 10 محرم سے لے کر قیامت تک ہے اللہ اکبر انا من الحسین
میں حسین سے ہوں. یہ مجلس کا اعلان ہے. انا من الحسین. پیغمبر نے فرمایا کہ میں حسین کی وجہ سے ہوں. اگر حسین شہادت نہ دیتے تو آج میرا نام لینے والا کوئی نہ ہوتا. امام حسین علیہ السلام نے بہت بڑی قربانی دی ہے، جس قربانی کا میں تذکرہ کرنے لگا ہوں. امام حسین ذاکر صاحب آگے یا میں پڑھتا رہا کہ بلا آگے تو بتائیں نا. اچھا آگے بلائیں ان کو. انا من الحسین، میں حسین سے. یہ حسین و منی علماء ایک اور بھی جملہ دیتے، یہ ہے نسب. نسب سمجھتے. امام نے ایک جملے میں حسین کا نسب بتایا. حسین مجھ سے ہے کہ یعنی میں محمد سے ہے. نسب کیا ہوتا ہے؟ اس کا بابا کون، اس کا دادا کون، اس کی ماں کون. یہ حسین کا نسب بتایا اس حدیث میں. حسین و منی یعنی حسین مجھ سے، یہ نسب ہے. اور حسین یہ حسب ہے کہ حسین نے کارنامہ کیا پیش کیا. آؤ ان دو فضیلتوں پر امام حسین کو دیکھ کے اب میں مجلس تمام کر رہا ہوں. جہاں تک امام حسین کا نسب کا تعلق ہے تو خدا کی قسم، قرآن مجید کی قسم، حسین اپنی نسبی فضیلت میں اکیلا ہے. کوئی حسین کا ساتھی نہیں. یہ میں بچوں کو بات سمجھانی ہے کہ حسین اکیلا ہے. نہ آدم، نہ نوح، نہ ابراہیم، نہ محمد مصطفیٰ، نہ قیامت تک نسبی فضیلت میں حسین جیسا مقام رکھتا ہے. خود محمد مصطفیٰ نے کہا کہ اے حسین، جو نسب اللہ نے تجھے دیا ہے وہ مجھ محمد کو بھی نہیں ملا. تیرے نانا جیسا کسی کا نانا نہیں، تیرے بابا علی جیسا کسی کی ماں نہیں، باپ نہیں، تیری ماں زہرا جیسی کسی کی ماں نہیں، تیرے بھائی حسن جیسا کسی کا. اور یہ نسب قرآن میں بھی ہے. سورہ سورہ الرحمن میں مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان لا یخرج منہ اللؤلؤ والمرجان. اللہ دو سمندر ملاتا ہے، ایک بحر عصمت ہے، ایک بحر ولایت ہے. بحر عصمت جناب سیدہ ہے، بحر ولایت جناب علی ہے. جب دو سمندر ملتے ہیں، یخرج منہ اللؤلؤ والمرجان، دو موتی ظاہر ہوتے ہیں. لؤلؤ سے مراد امام حسن ہے، مرجان سے مراد امام حسین. مرجان سے مراد امام حسین. یہ نسب ہے. حسین کو اللہ نے جو نسب دیا کسی کو نہیں. ایک نسب کی بات سنا دوں. اچھا زمانہ ہے، حضور علیہ السلام مدینے میں رہتے ہیں کہ بلا ابھی حالات مسلمانوں کے خراب نہیں ہوئے، گھر کا ماحول ہے. سعادت الدارین کتاب ہے جس میں بڑے بڑے محققین نے لکھا کہ رسول خدا نے زمانے کو سمجھانے کے لیے کہ حسین کا نسب کیا ہے ایک واقعہ ہے، وہ اگر میں آپ کے سامنے پیش کرنا. توجہ ہے. حضور بیٹھے، مولا علی ہیں، جناب سیدہ ہیں، امام حسن، امام حسین. امام حسین بیٹھے رسول کی گود میں. حضور مسلسل پیار کر رہے. اس پیار کو دیکھا مولا علی نے، کہا یا رسول اللہ اتحب الحسین، کیا آپ حسین سے محبت کرتے؟ کہا کیف، کہا آپ حسین سے محبت کرتے؟ کہا محبت کرتا ہوں، حسین میرا بیٹا ہے، حسین میری خوشبو ہے. تو مولا علی نے یہاں ایک سوال کیا کہ یا رسول اللہ اتحب الحسین ام علی، کیا آپ حسین سے زیادہ محبت کرتے یا علی سے؟ یہاں پر خدا کی قسم پیغمبر اسلام خاموش ہو گئے. اللہ جانے کیا جواب دیتے. فوراً امام حسین بولے، کہا کہ بابا نانا اسی سے محبت کریں گے نا جس کا نسب عظیم ہوگا. ارے زمانے کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ حسین کا مقام کیا، کہ نانا اسی سے محبت کریں گے جس کا نسب. جب امام حسین نے اپنے نسب پہ فخر کیا تو کہا حسین کیا تو میرے فضائل جانتا ہے؟ کہا ہاں جانتا ہوں مولا. بابا جانتا ہوں.
اگر چاہتے ہیں تو آپ بیان کریں۔ اب یہاں مولا علی نے اپنے 70 فضائل پڑھے۔ کتنے؟ امام حسین کی گود میں بیٹھ کر، امام حسین نانا کی گود میں بیٹھ کر مولا کی یعنی بابا کی زبانیں، بابا کے فضائل سنتے بھی رہے، خوش بھی ہوتے رہے۔ اگر ذاکر صاحب لیٹ ہے تو میں سنا دوں، یہ فضیلت سنا دوں یا مصائب شروع کر دوں؟ توجہ، 70 فضائل پڑھے۔ چلو وہ عربی نہیں سناتا، 70 حدیثیں ہیں تو اس کا خلاصہ سنا دیتا ہوں۔ کہا حسین میرے لیے تیرے نانا نے کہا میں امیر المومنین ہوں، میں باب العلوم ہوں، میں تاج الاولیاء ہوں، میں ثابت قدم ہوں، میں حرز المومنین ہوں، میں خاور دو جہاں ہوں، میں دافع البلا ہوں، میں ذاکر اکبر ہوں، میں راسخ فی العلم ہوں، میں زوج بطور ہوں، میں ساقی کوثر ہوں، میں شیر خدا ہوں، میں صدیق اکبر ہوں، میں فاروق اعظم ہوں، میں قسیم النار والجنہ ہوں، میں قرار غیر فرار، میں لائق ممبر سروات، میں محسن الدین۔ یہاں 70 فضائل پڑھے۔ امام حسین سنتے رہے۔ جب مولا علی نے فضائل بیان کر دی، اب امام حسین اٹھے، مولا علی کی گود میں آئے، کہا بابا اس میں کوئی شک نہیں، ساری زمین کاغذ بن جائے، سارے درخت کلمے بن جائے، جنسوں لکھنے والے ہو جائیں، آپ کے فضائل شمار نہیں ہو سکتے، آپ کے جتنی فضیلت ہو جائے ہے تو حسین کے بابا کی نا، یہ ہے نسب۔ ہاں یہ حسین نے فخر کیا ہے، جیو حسینیت زندہ باد، ہاں حسینیت، تو یہ فخر کیا تھا زمانے کو بتانے کے لیے۔ کہا حسین نے بابا فَأَمَّا نِعْمَةَ ذکر، اللہ نے مجھے ایک نعمت دی ہے، میں اس کا تذکرہ کر رہا ہوں کہ میرے بابا علی جیسا کسی کا بابا نہیں، میری ماں فاطمہ جیسی کسی کی ماں نہیں، میرے نانا محمد جیسا کسی کے بھائی نہیں، اور میرے بیٹے سجاد جیسا کسی کی بیٹا نہیں۔ میں نے کہا تھا نا نسبی فضیلت میں حسین اکیلا ہے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے امام حسن بھی تو حسین کے بھائی ہیں، اس کا نانا بھی محمد، اس کا نانا بھی محمد، اس کا بابا بھی علی، اس کا بابا بھی علی، اس کی ماں بھی فاطمہ، اس کی ماں بھی فاطمہ، لیکن دونوں شہزادوں میں فرق ہے۔ امام حسن کا کوئی بیٹا امام نہیں، کوئی معصوم نہیں، حسین وہ عظیم انسان ہے جس کی نسل سے 9 معصوم امام دنیا پہ آئے۔ یار کمال ہو گیا۔ میں اس لیے کہا محمد مصطفیٰ نے، نہیں اب نعرے کا ٹائم نہیں ہے، اس لیے محمد مصطفیٰ نے کہا حسین تو دنیا میں نسب میں اکیلا ہے، تو اس تک کوئی نہیں پہنچ سکتا، تیرے بابا محمد نانا محمد جیسا کسی کا نانا نہیں، تیرے بابا علی جیسا کسی کا بابا نہیں، تیری ماں فاطمہ جیسی کسی کی ماں نہیں، تیرے بھائی حسن جیسا کسی کا بھائی نہیں، اور تیرے سجاد جیسا کسی کا بیٹا نہیں۔ یعنی یہ اکیلا حسین، یہ ہے نسب۔ ایک جملہ حسب کا بھی سن لیں، کارنامہ جو امام حسین نے پیش کیا اس میں بھی حسین اکیلا ہے۔ پوری دنیا میں جو امام حسین نے کارنامہ پیش کیا جس کے لیے یہ ہم مجلس کرتے ہیں، یہ جو امام حسین نے کربلا برپا کی اور یزید کو ختم کیا، اسلام کا پرچم بلند کیا، اس میں بھی اکیلا ہے حسین۔ دیکھیں اس لائٹ کے ماحول میں مثال سے بات بازی ہوتی ہے، یہاں چراغ جلا دیا جائے، چراغ کی کوئی حیثیت نہیں، کوئی حیثیت ہے چراغ کی؟ کوئی حیثیت نہیں۔ جب لائٹ نہ ہو، ہاتھ سے ہاتھ دکھائی نہ دے، وہی چراغ اپنے وقت کا سورج بن جائے گا، ٹھیک ہے نا؟ وہی چراغ میں لائٹ بند ہو تو وہ سورج بن جائے گا۔ خدا کی قسم اگر امام حسین کسی گم نام میں گھرانے میں پیدا ہوتے تو بڑا آسان تھا، دیے کی طرح لائٹ دیتے، تب بھی زمانے میں حسین حسین ہو جاتا۔ میرے مولا حسین ایسے فلک میں طلوع کیا ہے جہاں آفتاب رسالت چمک رہا ہے، ایک طرف قمر امامت چمک رہا ہے، کہیں مہتاب عصمت چمک رہا ہے، پھر 5ویں جگہ پر طلوع کر کے پھر بکھر کر نکھر کر جو زمانے سے اپنی روشنی منوا جائے اسے حسین ابن علی کہتے۔ امام حسین نے اپنی روشنی منوائی ہے۔ امام حسین کا امتحان اتنا بڑا ہے کہ کوئی نبی وہاں تک نہ پہنچا۔ توجہ ہے میری طرف، ابھی نہیں، 5 منٹ اور ہے، کوئی نہیں پہنچا وہاں تک۔
نہ آدم، نہ نوح، نہ ابراہیم، نہ موسیٰ، نہ عیسیٰ۔ ابراہیم علیہ السلام کا ایک تذکرہ پڑھتے ہیں کہ انہوں نے اپنے بیٹے کے گلے پر چھری رکھی۔ ایمان سے بتاؤ بیٹا ذبح ہو؟ نہیں ہو۔ ان کو آگ میں پھینکا گیا، بچ گئے۔ یا نارو پوری بردن سلم، جان نہیں گئے۔ مالک دفعہ دینا پورا ٹائم نہیں، ورنہ سنا تھا، نہیں دیا، بچ گیا۔ اس لیے علامہ اقبال نے کہا کجا امتحان حسین کجا امتحان ابراہیم، کہ امام حسین پریکٹیکل امتحان لیا۔ مسلمان جہاں ایک اسماعیل ذبح ہونے آیا تھا تو اللہ نے بدلے میں کیا دیا؟ ایک حج کا ثواب۔ اور جہاں 70 اسماعیل آئے، کوئی ہم شکل محمد، کوئی ہم شکل علی۔ اب عقل کا تقاضا یہی ہے کہ بدلہ 70 گنا زیادہ ہو۔ اس لیے رسول پہلے فرما گئے تھے من زار قبر الحسین لہو 70 حجہ، جو حسین کی زیارت کو جائے گا یا گھر بیٹھے صرف کہہ دے گا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، تو میں 70 حج کا ثواب دوں گا۔ امتحان 70 گنا سخت ہے۔ یہاں صرف چھری نہیں رکھی، یہاں بچے کٹ گئے، حسین کے بیٹے ذبح ہو گئے۔ دیکھیں آج مسلمان کہتا ہے جنت 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 کس چیز کا نام ہے؟ عمل کا بدلے کا نام۔ جتنا عمل بلند اتنے جنت میں مقام بلند۔ ارے اللہ جانے حسین نے کیا عمل کیا ہے کہ جنت نہیں جائے گا، جنت کا مالک بنا دیا، جنت کا سردار بنا دیا۔ کس جنت کا سردار؟ جس میں آدم، نوح، ابراہیم سب آئیں گے، یہ سب آئیں گے رعایا بن کے، حسین آئے گا سردار بن کے۔ امام حسین آئے گا، آدم رعایا، نوح رعایا، ابراہیم رعایا، حسین سردار۔ کیوں؟ آدم آئے اس اسلام پر کام کیا، نوح آئے اس اسلام کے لیے، ابراہیم آئے اس اسلام کے لیے، پیغمبر اسلام اس اسلام کے لیے، 1,24,000 اس اسلام کے لیے۔ مسلمان جس اسلام پر انبیاء نے محنت کی، اصحاب نے محنت کی، ابو طالب نے محنت کی، کبھی سوچا وہ اسلام کتنے دن اسلام رہا؟ وہ اسلام رہا صرف 50 سال۔ سن 11 ہجری کو رسول دنیا چھوڑتے، سن 60 ہجری کو یزید تخت پہ بیٹھا۔ جیسے یہ تخت پہ بیٹھا، آدم کی محنت ختم ہونے لگ گئی، نوح کی محنت ختم ہونے لگ گئی، ابراہیم کی محنت ختم ہونے لگ گئی، محمد مصطفیٰ کی محنت ختم ہونے لگ گئی۔ ارے جس کی یاد ہم مناتے ہیں اس نے چند گھنٹے محنت کر کے آدم کی محنت کو بھی بچا لیا، نوح کی محنت کو بھی بچا لیا، ابراہیم کی محنت کو بھی بچا لیا۔ اس لیے زیارت وارثہ میں پڑھتے ہیں ہمارا سلام ہو آدم کے وارث پر، ہمارا سلام ہو نوح کے وارث پر، ہمارا سلام ہو ابراہیم کے وارث پر، ہمارا سلام ہو مصطفیٰ کے وارث پر۔ کعبے سے جا ملا ہے تیرا آستہ حسین، کعبے سے جا ملا ہے تیرا آستہ حسین، قرآن بن گیا ہے تیری داستہ حسین۔ آواز انبیاء نہ پہنچی جہاں تلک، پہنچے ہیں تیرے خون کے چھینٹے وہاں حسین۔ ارے امام حسین کے امتحان کو سمجھو۔ قتل حسین قتل رسول ہے، دشمن حسین دشمن رسول ہے۔ امام حسین نے بہت بڑا کارنامہ پیش کیا، بڑی قربانیاں دیں۔ بس مجھے وقت نہیں ہے ورنہ میں اس پہ اور روشنی ڈالتا۔ ہمارے اوپر اعتراض ہوتا ہے کہ ہر سال جناب امام حسین، یہ پنڈی کے جلوس تھا تو ایک مولوی صاحب لگے ہوئے تھے، جی یہ کیا ہے جی ہر سال جلوس نکالتے ہیں، اتنا خرچ کرتے ہیں، اتنا پیسہ لگاتے ہیں، شرم نہیں آتی تمہیں؟ بھائی جس نبی کا تو کلمہ نہیں پڑھتا، ابراہیم علیہ السلام کا، اس کے بیٹے کی یاد آئے تو سنی بھی منا رہے، شیعہ بھی منا رہے، سارے قربانیاں کرتے ہو، اور جس کا کلمہ پڑھتے ہو اس کے بیٹے کی یاد آئے تو پریشانی ہو جاتی ہے۔ ارے کہو کوئی مفتی وہ فتویٰ دے کہ دنیا میں جتنی قربانی ہوتی ہے وہ نہ کی جائے، پیسے اکٹھے کر کے کسی ملک کو دے دے، پاکستان کو ہی دے دے، امیر ہو جائے گا، بنگلہ دیش کو دے دے۔ لیکن نہیں، اسلام کہتا ہے نہیں، قربانی ہوگی اس لیے کہ ابراہیم کی یاد چاہیے۔ ارے جہاں ایک اسماعیل ذبح ہونے آیا اور نہیں ہوا، اس کی یاد اتنی ضروری ہے، اور جہاں 72 اسماعیل تو واقعہ 72 گنا زیادہ ہوگا، ہو رہا ہے۔ زمانہ نہیں دیکھتا، آج ہر جگہ حسین حسین ہو رہے۔ حل جزاء الانسان الا الاحسان فاذکرونی اذکرکم،
تو میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کروں گا. یہ اللہ کا وعدہ ہے. اور امام حسین علیہ السلام نے، اللہ کہتا ہے تو مجھے بیٹھ کر یاد کرو، میں تمہیں مٹنے نہیں دوں گا. میرا بھی ٹائم ہے، میں چھوڑوں گا تو ذاکر صاحب پڑھیں گے. اب میری طرف توجہ، میرا گھنٹہ ٹائم ہے اور ابھی تو 10 منٹ رہتے ہیں پورے. توجہ، فرض کرو نیاز کر دو، تم میرا ذکر کرو. اللہ کہہ رہا میں تمہارا کروں. تو مجھے مٹ کر یاد کرو، میں تمہیں مٹنے نہیں دوں گا. زمانہ لاکھ کوشش کرے کہ حسین حسین نہ ہو، زمانہ ختم ہو جائے گا، لیکن حسین حسین ہو رہا ہے، ہوتا رہے گا اور قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا. اس لیے اس کو ہم نے زندہ نہیں رکھا. ہماری کیا مجال ہے، ہماری کیا جرت ہے، اس کو تو اللہ نے زندہ رکھا ہوا ہے. اہل سنت بھائیوں، آپ کا تو عقیدہ ہے، آپ کے علماء کا عقیدہ ہے، جو کچھ کراتا ہے اللہ کراتا ہے. یہ ان کا عقیدہ ہے کہ ہر اچھی برا اللہ کرواتا ہے. یہ ان کا ہے. اگر وہ اللہ ہی کرواتا ہے تو یہ حسین حسین بھی اللہ کروا رہا، تو پھر اعتراض کیوں کرتے ہو؟ یہ تو تمہارا ہی عقیدہ ہے نا، جو اللہ کرواتا ہے. تو پھر ماتم بھی اللہ ہی کروا رہا ہے، پھر تم اللہ پہ اعتراض کرتے ہو. یہ جا کے پوچھیے گا، تمہارا عقیدہ ہے کہ ہر شاہ اللہ کرواتا ہے، تو پھر یہ بھی اللہ کروا رہا ہے. کہ حسین کا ذکر کرو. ہم کوئی احسان نہیں کرتے، بلکہ مولا کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں چن لیا ہے. خدا کی قسم ہم کوئی احسان نہیں کرتے. جناب امام حسین کے لیے کہا، جب خبر آئی کہ اس کو شہید کر دیا جائے گا تو بی بی نے کہا پھر میرے بیٹے کو روئے گا کون؟ اللہ اکبر. کہا بے شمار، پھر اس کو روئے گا کون؟ کہا اللہ ایک قوم پیدا کرے گا جس کے جوان حسین کے جوان کو روئیں گے. ادھر توجہ نہیں دیتے آپ نے مساجد. بس چند جملے مجھے حکم ہے، دیکھیں جس کے، توجہ میری طرف، کہا جس کے جوان حسین کے جوان کو روئیں گے. جس کے، مجھے صرف تھوڑا سا مسائل پڑھنا ہے، شہادت ذاکر صاحب پڑھیں گے. جس کی بیویاں، جو قوم آئے گی ان کی عورتیں حسین تیری بیوی کو روئیں گی، جن کی بچیاں حسین کی بچیاں. اللہ اکبر. یہ تو بی بی زہرا کی دعا ہے. یہ جو ہم روتے ہیں یہ اللہ قبول کر لے، ہمارے لیے بہت بڑا سرمایہ ہے. مولا حسین کو آج فرصت دینا ہے. امام حسین سب شہید کرا کے بیٹھے ہیں. امام حسین کا سر جھکا ہوا ہے اور ایک استغاثہ بلند کرتے ہیں، حل من ناصر ینصرنا. اللہ اکبر. ہے کوئی میری مدد کرنے والا؟ ہے کوئی میری مدد؟ ارے کتنا مظلوم ہے. اکبر مارا گیا، باز مارا گیا، اور جو اندر زخمی ہے علی اکبر کا درد، انو محمد کا درد، عباس کا درد. جب استغاثہ بلند کیا نا کہ ہے کوئی میری مدد کرنے والا، ہر مخلوق نے جواب دیا. جنات نے، ہوا نے، ہر مخلوق نے کہا حسین اگر تو اجازت دے ہم ان کو ختم کر دیتے. کہا نہیں. جہاں صاحب نے کہا لبیک، 5-6 ماہ کے لیے اصغر نے کہا بابا میں حاضر ہوں، بابا مجھے لے جا. حسین علی اصغر کو شہید کرا. رونے والوں اس کے بعد بہت بڑی مصیبت. یہ وہ مصیبت ہے جسے جناب سیدہ نے ایک ذاکر کے کام میں کہا تھا، اے مولا کا بہترین مصائب خان جو کربلا میں ذریعہ امام حسین پہ مصائب پڑھتا تھا. جناب سیدہ نے آ کے کہا تو میرے حسین کا ذاکر ہے،
تو میرے حسین کا مصائب خان ہے. کہا ہاں مرشدزادی میں مصائب پڑھتا ہوں. کہا تو میرے حسین کی بڑی مصیبت نہیں پڑھتا. کہا ماں کا دادی میں سارے مصائب پڑھتا ہوں. کہا بتائیں بڑی مصیبت کون سی ہے؟ کہا جب آخری وقت حسین زینب کو الوداع. نہیں یار کہاں بیٹھے ہو؟ حسین کے لیے یہ وقت بڑا مشکل تھا. مولا حسین خیمے کی طرف آئے, آسمان کی طرف دیکھ کر کہتے میرے اللہ زینب کو کس کے حوالے کر کے جاؤ. حسین کا دل اندر سے کٹ گیا جب سوچتے تھے جب میں اتر جاؤں گا زینب کی چادر لوں. یہ حسین اندر سے رو رہے ہیں. بڑا مشکل ہے ودا. 3 ودا حسین کے بڑے مشکل ہیں. ایک مدینے سے نکلنا, ایک مکے سے نکلنا, ایک خیمے سے نکلنا. بی بی خود مصائب پڑتی ہے. کیا تو حسین کی بڑی مشکل نہیں پڑتا؟ وہی مشکل علی اکبر کی شہادت سے بھی بڑی تھی یا عباس کی شہادت سے بھی بڑی تھی. کیسی مشکل تھی جب حسین خیمے میں آئے, بیویوں نے طواف کیا. کوئی یہاں سے بوسہ لیتی ہے, کوئی یہاں سے بوسہ لیتی ہے, کوئی اس طرف سے بوسہ لیتی ہے. کافی دیر لگ گئی حسین. شاباش. حمید ابن مسلم راوی ہے, وہ مقتل لکھتا ہے. وہ کہتا ہے میں نے دیکھا بیویاں رو رہی ہیں. کوئی کہتی ہے واہ محمدہ, کوئی کہتی ہے واہ علیہ. یہاں تک کہ حسین کو بڑا وقت لگا. بی بی کہتی ہے حسین کو جو وقت لگا ہے وہ کیسے لگا ہے؟ ادھر حسین باہر کے لیے ایک قدم اٹھاتے تھے, کبھی زینب گلے لگ جاتی, حسین اسے الگ کرتے, کبھی ام کلثوم. جب اسے الگ کرتے کبھی فاطمہ کبریٰ گلے لگ جاتی, کبھی سکینہ گلے لگ جاتی. چپٹ مستور تھی. اور جیسے حسین کو بڑا مشکل ہوا بڑا مشکل ہوا باہر نکلنا. آزادارو جب مولا خیمے سے باہر آئے, ذوالجناح کھڑا تھا. ذوالجناح کو سلام کیا کرو, ذوالجناح کا احترام کیا کرو. ذوالجناح کی ہم عبادت نہیں کرتے, ذوالجناح کا احترام کرتے ہیں. عبادت بس اللہ کی ہوتی ہے. اس لیے کہ اس نے ان مسلمانوں سے زیادہ حسین سے وفا کی تھی. علامہ نقب صاحب نے جملہ لکھا کہ یہ جو قربانی دمبا کرتے ہیں یہ اسماعیل کی شبیہ نہیں تھی, یہ اس دمبے کی شبیہ ہے جو جنت سے آیا تھا. اس کا کتنا احترام کرتے ہو, اس کو گھر میں پالتے ہو, اس کو احترام سے دیکھتے ہو. تو یہ ذوالجناح وہ ہے جو اس ذوالجناح کی شبیہ ہے جو حسین کے پاس تھا. ذوالجناح کے پاس آئے, نظر یمیناً و شمالاً. میرے مولا نے دائیں بھی دیکھا بائیں بھی دیکھا. دائیں دیکھتے ہیں علی اکبر کا لاشا, بائیں دیکھتے ہیں اکبر کا لاشا. حسین سوار ہونا چاہتے ہیں, کوئی سوار کرانے والا. کہا میرے جوانوں جب میں مدینے سے چلا مکے سے کربلا, ہر منزل پہ مجھے سوار کراتے تھے. واہ غربتا, اب نہ کوئی بھائی ہے, نہ کوئی بیٹا ہے, نہ کوئی بھتیجا ہے. حسین مولا سوار. ذوالجناح کو کہتے ہیں ذوالجناح انا عطشان وانت عطشان, میں بھی پیاسا ہوں تو بھی پیاسا ہے. مجھے معلوم ہے تو تھکا ہوا ہے, لیکن میں اب کے بعد آپ کو زحمت نہیں دوں گا. ایک دفعہ مجھے خیمے لے جا. ذوالجناح حرکت کرنا چاہتا ہے لیکن قدم نہیں اٹھاتا, گردن جھکا دی. عزاداروں نے گردن جھکائی. مولا حسین نے نیچے دیکھا, 4 سالہ سکینہ ذوالجناح کے قدم پکڑ کر کہتی ہے او میرے بابا کی سواری, میرے بابا کو مقتل نہ لے جا. میں صبح سے دیکھ رہی ہوں جو بھی گیا واپس نہیں آیا. میرا اکبر گیا واپس نہیں آیا, میرا عباس گیا واپس نہیں آیا. میں بابا کو نہیں جانے دوں گے. مولا حسین نے کہا نہیں سکینہ, فضا کے حوالے کیا. بس آخری جملے, مولا نے رسول خدا کا ماما پہنا, فوج اشقیاء کے سامنے آئے. ذوالجناح پہ بیٹھ کر میرے مولا نے ایک خطبہ دیا. وہ بڑا دردناک خطبہ ہے اور آخری خطبہ ہے. اس میں کہتے ہیں اے مسلمانوں, کیا یہ امامہ رسول کا ماما نہیں ہے؟ کیا میں تیرے رسول کا بیٹا نہیں ہوں؟ کیا میں فاطمہ کا بیٹا نہیں ہوں؟
مجھے قتل کر کے جہنم مت جاؤ، ابھی میں تمہیں مہلت دیتا ہوں، مجھے قتل۔ ایک مولان کہتا ہے اے حسین تیرا باس نہیں رہا، تیرا قبر نہیں رہا، ابھی وقت ہے بیعت کر لے، ابھی وقت ہے بیعت کر لے۔ اتنا کہنا تھا میرا حسین جلال میں آیا، کہا جا اپنی اپنی فوج سنبھال۔ مولا نے ذوالفقار کو نکالا، فوج کا پیچھا کیا، فوج ایسے بھاگتی چلی گئی جہاں مولا کہتے ہیں تم نے میرا اکبر مارا، تم نے میرا عباس مارا، تم نے میرا اولا محمد مارا، تم نے میرا اصغر مارا، آؤ میرا سامنا کرو۔ مولا نے بہترین جہاد کیا، کوئی سامنے نہیں آیا۔ آخر اللہ کی آواز آئی یا نفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ کہا اے حسین اللہ کی بارگاہ میں آ جنت میں داخل ہو جا۔ اب حسین نے تلوار واپس رکھ دی، کہا انا للہ و انا الیہ۔ کہا ذوالجناح مجھے وہاں لے جا جہاں میری ماں نے جگہ صاف کی ہے۔ ذوالجناح سے اتر گئے، بس آخری جملہ ذوالجناح آگے گیا، پتہ نہیں چلا میرے مولا اتر گئے۔ واپس قدم لگائے، مولا کے سامنے گوٹی لگا کے کہتا ہے مولا اگر میری غلطی سے اترے ہو تو میں معافی مانگتا ہوں، مولا مجھے پتہ نہیں چلا۔ کہا نہیں ذوالجناح تو چلا جا۔ اب یہاں ذوالجناح نے روایت یہ ہے کہ مولا کا پہلے طواف کیا، ذوالجناح کہتے پرو والوں طواف کرتا رہا، ہر تیر لگتا رہا، جب دائیں طرف تیروں سے بھر گئی، پر بن گئے، پھر مولا نے ذوالجناح نے دوسری طرف سے تیر لیے، اس سے کہتے ہیں اس سے ذوالجناح عزادارو مولا نے سر سجدے میں رکھا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔